بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان۔ پیرزادہ صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے آج 11 فروری 2024 کو میرے نوٹس میں وہ خطبہ لایا پروفیسر ظہور صاحب المدنی جو کشمیر کے ہیں کا یہ خطبہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، گردش کر رہا ہے، اور آپ نے میرے نوٹس میں لایا اور یہاں پہ میں نے خود سنا، آپ کے سامنے ہے کہ بڑی تذلیل کی ہے انہوں نے، بہت غلط انداز میں شہین اللہ کہا ہے۔ لاکھوں لوگ جو شہین اللہ کہتے ہیں تھرو آؤٹ ورلڈ، شہین اللہ کا مطلب میں سمجھاؤں گا پروفیسر صاحب کو، اور انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے بہت حد تک آمیز اور تذلیل کے الفاظ ہے جو ان کو واپس لینے چاہیے۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ، اور میں بڑے احترام کے ساتھ ان پروفیسر صاحبان کو بھی، اور جو یہ پروفیسر ہے معلوم نہیں کہ کس سلیبس کو پڑھ کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہاں تو 72 لاکھ کتابیں ہماری جلائی گئی تصوف کی، اور ان اولیاؤں کی، ان انبیاؤں کی، جن کے بارے میں ان کا وہ تقدس نہیں ہے، لیکن ان کو پہلے قرآن شریف بھی پڑھنا چاہیے، قرآن شریف کی آیات پڑھنی چاہیے۔ قرآن شریف میں مجھے بتائیں کہاں پہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت کہیے، کہاں پہ ہے کہ آپ جو آپ کے مومن ہیں، جو بزرگ ہے، جو اچھا درجہ رکھنے والے ہیں، جو اصحاب الکہف جیسے شخصیات ہے، کیا ان کو آپ پکار نہیں سکتے ہیں؟ اب وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وحدانیت تو انہوں نے ہی سکھائی۔ ہمارے جو یہاں پہ کشمیر میں حضرت بلبل شاہ صاحب لے کے آئے، تو وہ تو حضرت ابن عربی کی کتاب وحدت الوجود لے کے آئے، اس پہ کام کیا، 99 نام اللہ کے لوگوں کو یاد کروائے۔ وہ وحدانیت نہیں تو کیا ہے؟ تو جو حضرت جو حال ہی میں جو ہمارے وہ ایک ڈاکٹر منظور ہوا کرتے تھے، جو ویٹرنری کے ڈاکٹر ہیں لیکن پروفیسر ظہور کی طرف کافی خطبے دیتے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے شاہ ہمدان کو ایک طرف سے کافر جیسا قرار دیا تھا، ان کو معیوب قرار دیا، ان کو عیب والا قرار دیا، اور اس نے عیب پھیلایا ہے، انہوں نے جو بدعت ہے بدعت پھیلائی ہے۔ تو ایسے الفاظ کہہ کے ہمیں اس وقت خیال تھا کہ جو بی جے پی واقف ہے وہ شاید ان چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ یہ باتیں بند کرو، لیکن اب مجھے نہیں لگتا ہے وہ امید ہے، کیونکہ جو ان کو سپورٹ کرنے والے ان کو تو انہوں نے کانی شال پہنایا، اعزاز دیا۔ تو میں تو اس بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ پروفیسر ظہور کو اب صرف سمجھانے کی ضرورت ہے، علم کے ذریعے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پہلے یہ سمجھے شاہین اللہ کا لفظی معنی کیا ہے، دے دو اللہ کے نام پر۔ تو یہ کتاب وہ پڑھیں، سیکرٹ آف سیکرٹس، مجھے ہی موقع ملا، خالد گیلانی کو معلوم ہے، میں دونوں خالد گیلانی صاحب کو ضابطی طور پہ جانتا ہوں۔ ایک اس وقت جو خالد گیلانی بغداد شریف میں جن کے پاس کنجیاں ہیں حضرت غوث الاعظم پیر دستگیر کی بغداد میں، اور جو ان کے ذریات میں ہے، اور دوسرے خالد گیلانی یہاں پہ دستگیر صاحب میں۔ ہم نے بڑے اجتماع میں میں نے وہ جو انگریزی اس کا ٹرانسلیشن ہے پیر دستگیر صاحب کی کتاب کا، سیکرٹ آف سیکرٹ، رازوں کا راز، وہ میں نے ریلیز کیا، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ تو اس میں لکھا ہے، وہ خود کہتے ہیں، پیر دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ پکار سکتے ہو بندوں کو جو چاہتے بندے ہیں، اور آپ پڑھیں اس کتاب کو، وہ خود لکھتے ہیں، آپ تفسیر العزیزیہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں ان کے بچپن میں ان کو فرشتے ملنے آتے تھے پیر دستگیر صاحب کو، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ دستگیری کرو، اپنا دست، اپنا ہاتھ، ہیومن ہاتھ ہمارے اوپر رکھو، کہ وہ دلیل ہے حیات کی۔ کیونکہ جب پروفیسر ظہور صاحب کو کہتے ہیں کہ جب سلام جب وہ باضابطہ نماز پڑھتے ہیں، جو اس میں وہ سلام ادا کرتے ہیں، کیا وہ نہیں کہتے السلام علیکم یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو
سلام تو اسی کو کہے جاتے ہیں جو حیات ہے، جو حاضر و ناظر ہے. تو یہ حاضر و ناظر جو حیات کا کانسیپٹ ہے وہ اولیاؤں کے بارے میں ہے. اور یہ قرآن شریف پڑھے، اصحاب الکہف کیا ہے؟ کیا وہ 900 سال باضابطہ غار میں نہیں رہے حیات؟ ادروائز بایولوجیکلی اور سائنٹیفکلی 900 سال تو کہیں ایج ہی نہیں ہے. کسی انبیاء کی ایج جو فزیکلی آپ دکھائیں اس دنیا میں وہ نہیں ہے، لیکن وہ حیات رہے ان قبروں میں جو دقیانوس جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اصحاب الکہف کے. تو اس کو وہی حیات کی وہ قرآن شریف بھی کہتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کریٹ کیا، اللہ تعالیٰ تو ایک کریٹر ہے، خالق ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے. وہ بالکل وہ تو سمجھایا اولیاؤں نے. لیکن جو اس کی کریشن تھی آدم، اس نے تو عزازیل کو کہا کہ وہ سجدہ کرو. اسی پہ تو شیطان کو پنشمنٹ ملی کہ اس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ پڑھنے کی ضرورت ہے پروفیسر صاحب کو. پروفیسر صاحب وہ سیلبس پڑھیں. بڑے جو آپ کا انداز بیان تھا، انداز گفتگو بڑا انٹلیکچوئل سا لگتا تھا، لیکن تھوڑا سا ڈائیورشن تھا. شاعری کے بارے میں اتنے تضلیل آمیز الفاظ کہنا ایک پروفیسر کو مجھے نہیں لگتا شایع نشان ہے. مجھے توقع نہیں ہے کہ جو اس وقت دستگیر صاحب کے کسٹڈی میں ہے وہ بات کریں گے. مجھے نہیں لگا کہ کرنی چاہیے تھے ان لوگوں کو بھی، ان عالموں کو بھی، ان جو حنفی عقیدت کے ہیں ان کو بات کرنی چاہیے تھی. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ بھئی کشمیر میں وحدت الوجود پر کتابیں لکھی شاہ ہمدان نے، ہیومن کو بتایا ہیومن میں کتنا پاور ہے. ہیومن کو پاور دینے والا تو اللہ ہے، اور دستگیر صاحب کو جو بھی پاور ملا وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملا ہے. پہلے تو میں اس کو پروفیسر کو کہوں کہ 11 کو 11 ٹائمز لکھے اور ملٹیپلائی بائی کرے 11 کو 11 ٹائمز. آپ کو ساری نیومرولوجی نکلے گی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نہیں نکلے گا میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کو سکھاؤں گا. میرا یاد رکھو 9 مارچ 2012 اور جا کے وہاں تھانے میں دیکھو، ریکارڈ دیکھو. جب میں پیر دستگیر صاحب کے آستان شریف میں گیا تھا، وہاں بڑا ایک امپارٹنٹ مولوی وہ بھی وہاں موجود ہے، اور بہت سارے وہاں کے جو اس وقت جو والی ہے وہاں وہ وہاں موجود تھے اس دستگیر صاحب کے جو سریبل میں ہے. تو بہت سارے آپ جیسے پروفیسر صاحب جیسے لوگ اس وقت بیوروکریسی میں بھی تھے جن کو پسند نہیں تھا ہمارا آستان شریف جانا. تو ہم پہ گولیوں کی بوچھار ہوئی، لیکن یا پیر دستگیر اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اسی نے تو ہماری وصالت کی اور ہمیں ان گولیوں سے بچایا. دائیں بائیں گئی وہ گولیاں. کیا یہ میریکل اس کو سمجھ نہیں آئے گا ہمارے پروفیسر صاحب کو؟ میں اس لیے آپ کو یہ بول رہا ہوں پیرزادہ صاحب آپ نے میرے نوٹس میں لایا، اور مجھے لگا کہ یہ موقع ہے. یہ نہیں میں اس وقت یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی کیونکہ آپ کچھ نہیں کر سکے ڈاکٹر منظور صاحب کو، یا اس سے پہلے جو للدت کے باڈی کے بارے میں بڑی امورل باتیں کہی سکندر سلفی صاحب نے، یا کسی نے وہ خواب دیکھا تھا پیر دستگیر صاحب کا، وہ بانہل کا تھا کوئی شخص تو جس نے کہا تھا کہ بلڈوزر لگاؤ ان آستانوں پہ، ایون جلائے گئے مزگل کو. یہی لوگ پھر یہ کیا شرکی نہیں ہے جو مزگل کو کہتے تھے مزگل کا سار بین ہائن. تو یہ مزگل کو کیا وہ درجہ نہیں دیتے تھے جو نہیں دینا چاہیے تھا؟ کیونکہ وہ باضابطہ وہ جو یہاں کا بادشاہ رہا ہے سکندر نے ہی تو یہاں پہ لگایا تھا شاہین اللہ پر بین. آپ جائے یہ پڑھے، ان کی کتابیں پڑھے، آپ ہسٹری پڑھے. پروفیسر صاحب یہاں پہ یہ شاہین اللہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے نام پر دے دو اس کا لفظ ہے، مانگتے ہیں اور تاکہ وہ بزرگ اللہ کو مانگے. تو بلبل صاحب سے شاہ ہمدان کے سلسلے سے چلتا تھا، لیکن سکندر نے یہ بین لگایا تھا شاہین اللہ کہنے پہ، 99 نام کہنے پہ مسجدوں میں آستانوں میں. ایون آستان جانا وہ معیوب سمجھتے تھے. شیخ العالم کو 11 دن کے لیے اس نے بند بھی کیا تھا، لیکن دیکھو اس کی گھر میں ہی یہ نکلا شاہی خان جس کو زین العابدین بادشاہ کہتے ہیں، جس کی ماں رشی تھی
وہ بیوی سکندر کی بڑی آستانوں کو ماننے والی تھی شوبا. جب پڑھے ہسٹری پروفیسر صاحب، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ یہ سمجھو کہ سکندر کا وہ بین شاہین اللہ پہ بین لگانا کام نہیں آیا. لاکھوں لوگ خانیار میں جا کے موئی مقدس دیکھے شاہین اللہ بولتے ہیں تو کیا گناہ کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ مانگو اللہ کو، اللہ کے نام پہ دے دو کچھ. تو حیات دینے والے تو دیتے ہیں. حیات کی کانسیپٹ سمجھو اور قرآن کی ایک ایک آیات اچھی طرح پڑھے. شکریہ. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتا سوپت ہاسپٹل لدھیانہ پنجاب. بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی واحد کرن.